अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसाम दुरानी और पायलन टीवी की जाने से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो अच्छा, बात ये बेसिकली मैं आपके साथ करना ये चाह रहा था। देखें, आप अभी सीखने के मराहल पे हैं और मैं भी जो हूँ एक सहाफ़त का एक स्टूडेंट हूँ और सीखने के मराहल में हूँ। लेकिन अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है, अगर हम तब्दीली हुकूमत में देखते हैं, ये तब्दीली सरकार जिसको हम बल्कि वो ख़ुद इस बात पे बड़े खुश होकर अपने आप को कहते हैं कि तब्दीली सरकार, और वो इस बात का बबांग दोहल इजहार भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं कि वो अगर इस वक्त हुकूमत में है तो वो मीडिया की वजह से ही है, यानी कि मीडिया की आज़ादी की वजह से हैं, सहाफ़ियों की आज़ादी की वजह से वो मीडिया के ऊपर अब इस वक्त वो अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर आ गए। लेकिन अगर हम देखते हैं पिछले 2-3 माह के अगर हम टेन्योर अगर हम देखते हैं तो ये तो बिल्कुल वाइस वर्सा है जो सिचुएशन है। आप क्या समझते हैं कि ये जो पाबंदियाँ लग रही हैं या इन पर लग चुकी हैं या एक इन पर चेक एंड बैलेंस हो रहा है सहाफ़ियों के ऊपर, इसमें सहाफ़ियों का कसूर ज़्यादा है या दूसरे एंड पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिस वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि नहीं, बिल्कुल हमने बिल्कुल अवामी सी बात करनी है, हमने इसमें कोई पॉलिटिकल ये मैं आपका जो व्यू लेना चाह रहा हूँ वो इस पॉइंट व्यू से लेना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक जर्नल सी बात हम लेना चाह रहे हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आजकल तो आप पे बड़ी कड़की है, आजकल तो आप पकड़े जा रहे हैं, भाई ऐसी कौन सी हरकत कर ली है आप लोगों ने? नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पर फेसबुक अकाउंट भी मेरा डीएक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, तो यानी कि अपने आप को आप हाइबरनेशन मोड में चले गए? बस जो समझें किसी तरह हो चुका है। अच्छा। अब मैं उसे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, मैं क्योंकि गरीब आदमी और स्टूडेंट हूँ। सहाफ़त के हवाले से हुकूमती पाबंदियाँ जो है वो मेरा ख्याल है कि इनके लिए जिस तरह इनके लिए सहाफ़त ने, जर्नलिज़म ने या जर्नलिस्ट ने पिछले सालों में पीटीआई के लिए जो रास्ते खोले हैं, अब वही जो ये सहाफ़ियों को तंग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यही सहाफ़ी इनके रास्ते दोबारा बंद करने के आएंगे। अच्छा, पाबंदियाँ जितनी भी आप लगाएंगे तो मसला होता है। मतलब 2 रोज़ पहले इरफान सिद्दीकी जैसे सही बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, वो बेसिकली ठीक है, मुशीर है नवाज़ शरीफ के, तो उनको हथकड़ियाँ लगाकर आप उन्हें पेश कर रहे हैं, उन्हें आप जेल में डाल रहे हैं। और मसला क्या था, वो एक किरायादारी का इशू था, और किरायादारी में उन्होंने कोई मकान दिया हुआ था अपने उसके बेटे ने, उसके डॉक्यूमेंट में नाम आगे पीछे हो गया था, उसके वालिद का नाम जो था वो नीचे था, कोई इस तरह का मामला था। तो उसे इरफान सिद्दीकी को पकड़ा गया, उसे जेल डाल दिया गया, जेल के बाद चालान हुआ और उसे हथकड़ियों के साथ पेश किया गया। मतलब उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं वही परेशान है कि इस कार्रवाई होगी और इसके ख़िलाफ़ जिन्होंने ये मामला किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, हम तफ्तीश कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपके अंदर से ही गड़बड़ है, आप एक तो किसी एक पेज पर नहीं है, या तो आप ज़ाती अनाद और ज़ाती बदले ले रहे हैं, उस पर कोई इतना बड़ा केस नहीं है, वो मुजरिम नहीं है, वो एक बुज़ुर्ग है, जुर्म कर लिया है, आप उसे हथकड़ी तो ना लगाएं। इखलाकी तकाज़ा तो ये है कि आप उसे हथकड़ी ना लगाएं, उसे पेश करें, उसे साबित करें, उसके ऊपर जो भी आपने FIR काटी है, तो ये है। अब उसमें देखें ना, हुकूमत ने फिर उसका रेमेडी भी तो किया ना, इतवार के दिन स्पेशल जो था वो अदालत लगा के जो था उनको रहा भी किया गया। इस पे तो कम से कम उनको अप्रिशिएट करें ना गवर्नमेंट को। नहीं, अप्रिशिएट तो ये करना चाहिए कि उनके कुछ लोग हैं जिन्हें कोई हया आ जाती है, ठीक है, लेकिन जो बदला ले रहे हैं या जो ज़ाती अनाद और ज़ाती अपने जो मसाइल हैं, मफादात। अब ये बात जो है इसको हम ज़रा पस पुश डालते हैं। जो असल पॉइंट है वो ये है कि आया कि सहाफ़त जो है या जो पाकिस्तान की सहाफ़त, जिसे हम मुशर्रफ दौर में भी हमने देखा, आपने भी देखा, आप भी स्टूडेंट के तौर पे अगर चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, मैं भी कुछ अर्से से चीज़ों को देख रहा हूँ कि जो आखिरी मुशर्रफ के 7-8 माह जो थे उसमें भी यही पाबंदियाँ, इसी किस्म की पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई थी। 2-3 चैनल्स उस वक्त भी बंद हो गए थे और हिट लिस्ट के ऊपर आ गए थे, और उनके फिर उसके बाद फिर कुछ एक टाइम आया जब नवाज़ गवर्नमेंट थी। अच्छा, हम नाम ले सकते हैं किसी पॉलिटिशियन का? मेरा ख्याल है कि नाम पे पाबंदियां भी हैं, कुछ नाम यानी कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उस दौरान हुकूमत थी, उसके जो थे हमने इसमें देखा था कि 140 दिन के दौरान में एक ऐसा जो था एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल हुआ जिसमें वो मीडिया ने 24/7 जो था उसको हाईलाइट किया, और वो मीडिया ही था जिसने कि इस पोजीशन तक हम चीज़ों को पहुंचाया, एक पॉइंट को बताया। अब हालिया दिनों के अंदर एक और सियासी जमात है, मजहबी सियासी जमात है,
وہ بھی ایک اس کے بھی رہنما جو ہیں ایک مولانا صاحب ہیں, وہ بھی ایک پچھلے چند دنوں سے ایک بھرپور طریقے سے لے کے آ رہے ہیں. تو ہمارے جو صحافی دوست ہیں, آپ کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, وہ ہمیں گاہے گاہے ان کی لائیو کوریج بھی ہمیں بھجوا دیتے ہیں, ان کی ویڈیوز بھی ہیں, سنیپس بھی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن دوسرا میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا, یہ پرنٹ میڈیا ہے, اس کے اوپر یہ پابندی کیوں ہے کہ وہ اس کو نہیں دکھا سکتا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ نے مشرف کی بات کی, میں ذاتی طور پر یہ ہے کہ مشرف کے دور سے ہی ہم نے ہوش سنبھالا ہے. بالکل ہوش سنبھالا ہے. اگر سیاسی طور پر ہم کچھ مطلب ہمیں کچھ سمجھ آئیے کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, پہلے تو ہم نعرے سنتے تھے اور سمجھتے تھے. بالکل ایسے کالج لائف تک بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا. اس کے بعد ہمیں مشرف دور سے یہ پتہ چلا ہے کہ یار یہ بھی ہے کچھ پولیٹکس. انہوں نے پابندیاں لگا کر, وہ معاملہ بھی تھک چکا تھا. 9-10 سال جو اس نے جس طرح بھی کیا ہے, جبری طریقے سے اس نے گورنمنٹ کی ہے یا جبری طریقے سے اس نے پابندیاں لگائی ہیں, وہ میڈیا کا دور اور تھا. اس وقت جو ہے وہ میڈیا کا دور چینج ہو چکا ہے. اس وقت آپ کی زبان, آپ کے الفاظ بھی پہنچ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. نہ تو تمام لوگوں کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں, نہ ہی پکڑ سکتے ہیں, نہ ہی ان کو سزائیں دے سکتے ہیں. کتنوں کو گمشدہ کریں گے یا پکڑیں گے. باقی یہ ہے کہ جس مولانا کی بات کر رہے ہیں, ان کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں, اور جو خاتون ایک ہیں کسی پارٹی سے, ان کے اوپر تو بالکل ہی بین ہے. مولانا کی تو نام بھی نہیں لیا جا سکتا, اور وہ مناسب بھی نہیں ہے. تو ان کی بھی, لیکن ان کی ویڈیو ہمیں بھی مل گئی ہیں, ان کی سپیچ مل گئی ہے, کسی نہ کسی انٹرنیشنل ادارے نے بھی اسے پرنٹ کر دیا ہے, شائع کر دیا ہے. یہ غلط طریقہ جا رہا ہے. آپ ایک جرنلزم ایک ایسا ادارہ ہے, آپ اس کے ذریعے آئے ہیں اس نہج تک, اس تخت و تاج تک, پھر اسی جرنلزم کو آپ بند کر رہے ہیں, اس کو سی رہے ہیں. اور ایسے جدید دور میں جب ہر بندہ, ہر پڑھا لکھا نوجوان صحافی ہے, یعنی کہ جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جرنلسٹ ہے. وہ اپنی دل کی بات, اپنے سوچ کی بات وہ کہہ سکتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جن کی اخباروں تک رسائی تھی یا ٹی وی چینل تک رسائی تھی, وہ تو تھے نہ تو اب حبیب جالب اور فیض نے دوبارہ آنا ہے, نہ ہی ساحر لدھیانوی نے آنا ہے جو وہ اس طرح بولیں. اب لیکن یہ ہے کہ موبائل فون آپ کا ہے, وہ جو آپ کا ایک میڈیم ہے جو میسج آپ کا کنوے کرتا ہے, آگے پہنچتا ہے. کس کس کو روکیں گے؟ بہرحال یہ جو پابندیاں ہیں, بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں نا, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم جو جرنلزم ہم خود پڑھ رہے ہیں, میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں, تو ہم سکالر بننا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یار جو ہمیں تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں جرنلزم میں, جو ہمیں سکالرز کو پڑھایا جا رہا ہے, ہم جب اپنے پاکستان کے میڈیا کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جو آرڈرز ہیں, جو حکم ہیں, اور ان کو دیکھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی غلط چل رہے ہیں, ہم تو کچھ اور ہمیں کرنا چاہیے تھا. اسٹڈی ہماری تھیوریٹیکل ہمیں اور چیز پڑھائی جاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم سے پریکٹیکلی اور ہے. اور یہ جو میڈیا اسٹڈی ہے, یہ اس سے بھی مطلب یہ ریلیونٹ نہیں ہے, یعنی کہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے اس سے. ایسا ہی ہے. ایک تو پروپیگنڈا ایک اسٹڈی ہوتی ہے, ایک ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے, وہ بھی ہوتی رہنی چاہیے نہ. یعنی کہ ہر ریاست, ہر اسٹیٹ, ہر گورنمنٹ اپنی پالیسی کو ایجنڈا کے تحت بھی پبلسائز کرتا ہے, اس کی پبلسٹی کرتا ہے, اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے. لیکن آپ اس کو بند کر کے آپ صرف اپنی پبلک جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کریں, دوسروں کی بات ہی بند کر دیں, آپ کا ایجنڈا تو سیٹ نہیں ہوگا, آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پابندیاں لگی ہوئی ہیں, یہ بیسیکلی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا, یہ سوچنا پڑے گا کہ اسی فری میڈیا کی وجہ سے وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس وقت پاور کے اندر ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینے کے قابل ہوئی ہے. دیکھیں, عمران خان جب الیکشن کی کمپین چلا رہے تھے, تو عمران خان کے اگر 15 چینل تھے تو 12 چینل عمران خان کے حق میں تھے. ہاں جی, میں کس کا نام نہیں لوں گا, آپ کو یہ بھی نام بھی نہیں لینا چاہیے, نام لینا بھی نہیں چاہیے. آپ کو یہ بتاؤ کہ 126 ڈیز کا جو دھرنا انہوں نے دیا تھا, 129 ڈیز کا, 129 سوری, تو اس میں بھی ایک چینل نے ہی ان کو جو دھرنا پارٹیسپیٹس تھے ان کو کھانا تک پرووائڈ کیا. بالکل بالکل, لنچ اور ڈنر اور سم تھنگ. فیصل آباد سے اسپیشل دے کے آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ بھی چینل پروموٹ کر رہے تھے, اور باقی بھی چینل پروموٹ کر رہے تھے. اور ابھی اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ چینلز وہی سب چلیں جو ہمارے حق میں, یار آپ عوام کو تو فیسیلیٹیٹ کرو, پہلے پبلک کو تو آپ فیسیلیٹیٹ کرو, پھر آپ میڈیا کے اوپر پابندی لگاؤ, پھر عوام کہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اگر آپ عوام کو ہی تنگ کر رہے ہیں, عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, عوام کو مہنگائی کے زور تلے دبایا جا رہا ہے, عوام کو ٹیکس کے زور تلے دبایا جا رہا ہے, تو پھر کیا فائدہ میڈیا کو پابندی لگا کے, عوام تو آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. صحیح, ٹھیک ہوگی.
نہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو کنکلوژن اگر اس کا ہم نکالتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت اسٹیٹ ہے, ہماری جو گورنمنٹ ہے, اس کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو ان کا جو پرائمری جو ان کا موٹیو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ہیلپ آؤٹ کرنا, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو ایز پرووائڈ کرنا رادر دین اسکویزنگ دیم ان دا ٹیکسیشن. ایسا ہی ہے ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ عوام کو اگر آپ ریلیز دیں گے, ریلیکسیشن دیں گے, تو آٹومیٹکلی ایک رائے عامہ ہموار ہوگی, اور پھر میڈیا بے شک آپ کے جتنا مرضی خلاف ہو وہ اس طرح نیگیٹو امپیکٹ نہیں ڈال سکتا جس طرح کہ کیونکہ عوام آپ کے ساتھ ہو. ایسا ہی ہے. اور اس لیے میں جو ہے سب سے پہلے تو میں اپنا شاہد بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں جو ہے نا مجھے ایز اے کویسچنر کے طور پہ مجھے بٹھایا اور یہ بھاری ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈالی. اور میں چونکہ وہ میں نے دوستوں سے کچھ ڈسکس کر لی تھی, اس وجہ میں نے کہا شاید یہ آپ بہتر کر سکیں. اچھا اچھا. جو سوال میرے من میں تھے وہ تو میں نے پوچھ لیے تھے نا پبلک سے, کیونکہ عوامی جو باتیں ہیں وہ ہم نے عوام سے ہی رائے جان لی تھی ان کی کیا رائے ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ ذمہ داری تو میرے اوپر تھی, لیکن یہ آپ نے میرا ساتھ دیا, بہت شکریہ. بڑی مہربانی. لیکن انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرام ہوگا اس میں شاہد صاحب جو ہیں گا وہی اس پروگرام کو لے کے چلیں گے اور وہی اس پروگرام میں اینکر ہوں گے انشاءاللہ. اب نیکسٹ پروگرام میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی, تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.